اعتکاف کے اندر دو مسئلے بھائی جان حل ہو جاتے ہیں جو پوری امت کے ہیں. ایک مسئلہ عقل کا اور دوسرا مسئلہ دل کا ہے. بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. اعتکاف کی یہ صفت ہے کہ جو بندہ نبی کے مطابق اعتکاف کر گیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، تو دو مسئلوں سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی. اور اس کے بعد جس کو پتا ہو کہ یہ پچھلی دفعہ میں نے سودا لیا تھا تو بڑا ہی فائدہ یار ہوا تھا اس سودے سے، بہت فائدہ ہوا تھا، پھر وہ ہر سال وہ سودا لینے کے لیے جائے گا. اس کو ایک سال بعد وہ موقع آتا ہے، وہ کہے نا بھائی نا، میں نے جانا اس منڈی میں، سال 10 دن لگ دیو منڈی، میں تو بابا جی تو اپنی روٹیاں لے کے آ جانا. بالکل مثل اس کے کہ مسجد میں پھر سال میں 10 دن کیسے آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، فرمایا وہاں 2 سودے بکیں گے. پہلا عقل. اعتکاف کرنے والا اگر حقیقی معنوں میں جیسے رسول اللہ نے کیا اور جس کا میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے، وہ میرے اعتکاف والے خطبے آپ سنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا وہ کیا چیز ہے. وہ بڑی محنت سے دیے ہوئے خطبے اور نئی نایاب خطبے ایسے آپ کو ملنے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. کسی کو اللہ سونا دے دیتا ہے، کسی کو چاندی دے دیتا ہے، کسی کو ہیرا. مجھے اللہ نے کوئی قیمتی چیز دے دی، میں نے آپ کو دے دی آگے سے. دی اس لیے ہوتی کہ دوسروں کو بتا دے. اللہ نے فرمایا جب وہ بندہ جاتا ہے وہاں اعتکاف کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لے، قابو نہیں آتی. ایس کام کی حکمت آ کی ہے. عقائد پر اتنے سوال جتنے عقل اٹھاتی ہے نا، سارے ختم ہو جائیں گے اس آدمی کے. جتنے شبہات، جتنا دہریہ پن، جتنی تشکیک، خدا کا منکر ایگنوسٹک دہریہ، خدا سے دور جو ہے نا کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا، اللہ مجھے یہ کیوں نہیں دیتا، مسئلہ جبر و قدر اس کا حل ہو جائے گا، ہے جی، مسئلہ صبر و تسلیم و رضا اس کا حل ہو جائے گا. آپ جو مسئلہ کہ اللہ کو کس نے بنایا، کیا ہوا، یہ جتنے شیطان ڈالتا، ایک ایک سوال ختم. رسول اللہ نے 9 بیویاں کیوں رکھی ہیں، ایسا. اور دوسرا اس سے جو مسئلہ حل ہوگا وہ دل کا ہوگا کہ بندے کا ایمان تو ہے پر بندہ رنڈی بازی سے باز نہیں آتا. ہے مومن ہی ہے، داڑھی رکھی ہے، نمازی پرہیزی ہے، سب کچھ ہے، پر عورتوں کے نشہ ہے، شراب کا نشہ ہے، روپیے کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے کہ میرا ترقی ہوتی میں اب ایکسین تھا، میں اب فلانا بن جاؤں، اب میں یہ تھا میں یہ بن جاؤں، اب میں مینیجر تھا جنرل مینیجر بن جاؤں، ڈائریکٹر بن جاؤں، اب میرے پاس اتنی دولت تھی، ہم نے 2 فیکٹریاں لگا لی، اب تیسری لگانی، اب چوتھی لگانی، اب 5ویں لگانی میں نے، اب ایک اس کو بنا کے دینی کس کو، پھر مجھے چین آنا. یہ چین نہیں آتا. شہوات قلب کے اندر ہے. کسی کو اگر کوئی کہتا نا کہ مجھے ولی بننے کی چاہت ہے، وہ بھی اعتکاف کے اندر چلا جائے، اللہ اس کو وہ ولی بنا دے گا جو چھپا ہوا اور گمنام ولی ہوگا. اللہ اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ ولی ہے، اس کی ولایت گمنامی والی ولایت مانگے تو پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو یہ ولی بھی ہے اللہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، بہت پیاری. فرمایا اس زمین پر اللہ نے کچھ ایسے بندے رکھے ہیں، اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو لوگ اس کو ہلکا سمجھ کے سفارش ہی نہ مانیں. اگر وہ اپنی نکاح کا پیغام بھجوائیں کہ یار مجھے کوئی بیٹی دے دو، لوگ کہیں چل تینوں دھی دینی ہے، ٹٹ پونجیے بھکھا ننگا تینوں کوئی ہور دادی لبا. اور فرمایا کئی دفعہ بھوک کی ویسے اس کے منہ سے رال گر رہی ہو، بھوکا ہو، کسی نے روٹی نہیں دی اس کو. فرمایا مقام اس کا سن لو مجھ سے، مقام اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے اور یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرا بیڑا غرق ہوگا، تو اللہ کہتا ہے مجھے ہر حالت میں اس کی قسم پوری کرنی، میں نے بیڑا غرق کر دینا اس بندے کا. اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہوا ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا کہ اس نے میرے بھروسے پہ قسم ہی کھا دی. اب تو بیڑا غرق ہونا ہے، آپ کے سامنے لاکھوں مثالیں ہوں گی. درویش تھا، مارا، بیڑا غرق ہو گیا. ہاں میرے والد صاحب کے ماموں تھے، ہوٹل پہ وہ بندہ آیا، اس نے بہت مارا، درویش تھا، اس سے کہا جا پھر رول رول کے ہی مرے. بالکل ہے 6-7 فٹ کا خوبصورت حسین، ہڈ پیر بڑے مضبوط، ہڈیوں کا اللہ نے کینسر کر دیا، سال کے اندر ہی مروڑ کے اللہ لے گئے. بعد میں ڈھونڈتے پھرے بچے سارے کہ ابا جی کی معافی دلا دے، اس کو کہتے ملنگ مر گیا، وہ جس سے بد دعا دی تھی وہ مر گیا. میری دادی کے میں جا کے، میں 5 بہنوں کا بھائی، میں منت کر لیتی ہوں ملنگ کی کہ تو اپنی بد دعا واپس لے. مر گیا. کہتے بہت مارا تھا. وہ کہے چودھری اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو ڈر ہے. مجھے بھی مولانا نے ایک واقعہ سنایا تھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کا مجھے بتایا، کہتے کاشف یہ اس وجہ سے ایسے برا حال کو نہیں پہنچا، یہ میرے گاؤں کا آدمی ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن اس کو بدوا لکھی، اس کے مربے سارے کیوں چلے گئے ہاتھ سے؟ میں نے کہا آپ اس کی کوئی مدد فرمائیں. کہتے کاشف میں اس وقت جوان تھا، یہ ایک نا بہت کمی تھا، اس کو یہ مار رہا تھا. تو اس نے آگے سے کہا چودھری مینوں مارنا اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو ڈر. کہتے میرے کان چو آواز اج یہ بیٹا 40-50 سال بعد بھکھا تے آیا ہو کے دی اولاد لٹ پھٹ کے کھا گئی ہے، میرے کو آ گیا منگن واسطے امداد. بیٹا مینوں کنا چو گل نہیں پہنچنی، چودھری اللہ تو ڈر، چودھری اللہ تو ڈر. حشر پر ہی موقوف نہیں اعمال کی سزا، زندگی خود بھی بندے کو سزا دیتی ہے. حشر پہ سارا کچھ موقوف نہیں اللہ نے رکھ دیا کہ حشر کو پوچھوں تینوں میں کہا تیری زندگی ایسی بنا دوں تیری سزا دے گی تجھ کو. موقوف نہیں سزا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی نے جب آنا ہے اللہ نے زندگی جینے کوئی سزا بنا دیتا ہے، جینے کوئی سزا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بندہ کہتا ہے یار میں مر کیوں نہیں جاتا، چیختا ہے. وہ اپنی موت، جس زندگی کے لیے دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ بندہ موت مانگ رہا ہوتا ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، میر نے کہا تھا ہم تو اس زندگی کے ہاتھوں ہی مر چلے ہیں. زندگی ہے یا ہماری کوئی طوفان ہے، کیسا ہے ادھر بھی زندگی ہوگی کہ ہم اس زندگی کے ہاتھوں ہی مر چلے. اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے پیارے نبی، وہ دل میں جو ہے نا شیطانی دل نہیں شہوات کا مرکز ہے، یہ دل جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ خالی کر دے. رن عورت بچہ پیسہ دولت مال کچھ نہیں ہونا چاہیے. جس دن یہ صاف ہو جاتا ہے اس دن پھر وہ بھی آ جاتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، خواجہ مجذوب عزیز مجذوب نے کلام پڑھا، پڑھنے والا اور وہ جی ہم پڑھتے ہیں جی شاعری پڑھتا ہے جی میں جان ایلیا کو پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کو پڑھتا ہوں، فلانے نہ تینوں علامہ اقبال نہیں سمجھ آنی تھی نہ جان ایلیا کتے نہیں سمجھ آنی تھی. پر خواجہ عزیز مجذوب کی لائبریری ہے. اب تو رہے بستاد ہمیں آخر ورد زباں اے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ میرے ادھر میں نے لگوا کے رکھی ہوئی، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ڈپٹی کلیکٹر تھا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. شعروں کی کتاب پھر کشکول مجذوب نام کی بنائی، بازار سے ملتی جا کے 200-300 کی ایسی باتیں اس کے اندر لکھنی ہے، فنا ہی ہو گیا. اور پھر جب حضرت تھانوی فوت ہو گئے تو پھر ہاتھ میں کتاب پکڑ لینی، ٹرینوں میں بیٹھ جانا، دیکھو ڈپٹی کلیکٹر جا رہا ہے رستوں کے اندر، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھنے والا کلام شہوات کو دور کرنے کے لیے اور شبہات، صرف طواف. اگر طواف نہیں آپ نے کیا تو پھر اعتکاف، یہ اس کے علاوہ کوئی اس امت کا کوئی حل نہیں. کوئی بندہ اس کی طرف نہیں آتا. 9 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں، اور جس سال اللہ نے بلانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا سال آ گیا، جبریل آ گیا، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ محمد سے کہو دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے. میں کہتا میں نے رہنا ہے. نبی نے کہا اللہ سے جب بلا لیا تو غلام حاضر ہے، چلنے کو میں تیار. فرمایا پھر آخری سال ہے آپ کا. حضور نے جب حجۃ الوداع کے اعلان کرایا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لیں مجھے محمد جس نے دیکھنا ہے، میری زمین پر میں تمہیں نبی نظر نہیں آؤں گا. صحابہ کی چیخیں نکل گئی، سیکھ لو مجھ سے مناس کے حج، جو مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے، پھر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، پتہ نہیں اگلے سال میں تمہارے در میں. صحابہ اندر سے کھڑک گئے. حضور نے کہا منبر پہ اللہ نے ایک بندے کو کہا ہے کہ تو نے میرے پاس آنا یا دنیا میں رہنا ہے. صدیق چلایا. صحابہ نے کہا اس صدیق کو کیا ہو گیا؟ حضور کسی کا ذکر کر رہے ہیں. صدیق بولے نا سر بندن تے پر راز کسے نہ کھولن ہوں. صدیق نے راز ہی کھولا یار کا، رویا، منہ پہ کپڑا لے لیا، اپنے منہ میں کپڑا ٹھونس لیا کہ آواز نہ نکلے. پتا چل گیا یہ حضور نے اپنا کہا ہے کہ میں نے.
کہ میں نے حضور نے فرمایا ممبر پہ لوگوں اللہ نے ایک کا ذکر ایک آدمی کو کہا کہ بول دنیا پہ تم نے رہنا یا میرے پاس آنا ہے، اور اللہ تجھ سے ملنے کا مشتاق۔ اس بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا۔ آپ موت سے ڈرتے ہیں سارے، جو آتا ہے مجھے موت سے ڈر، مجھے تو کوئی نہیں ڈر لگتا، ایک دن بھی نہیں لگتا۔ گناہ بھی کیے میں نے کب نیکیاں کی ہوئی، اتنا سا بھی نہیں لگتا، صرف اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ پوچھا جائے گا جو تیرے ذمے ہم نے تبلیغ اور دین کا کام لگایا تھا کاشف علی، وہ کام پورا ہوا یا نہیں؟ تو نے تن دہی سے فرائض سر انجام دیے تھے کہ نہیں؟ تو نے اس وقت دنیا درمیان میں رکھی تھی لوگوں کی رضامندی یا مجھے چاہا تھا؟ تو جو رات کو اٹھ کے یہ دن کو سبق پڑھاتا پوچھتا تھا یہ رضا کس کی تھی؟ کی تو نے نہیں کیا؟ اگر میں نے خدا کے لیے نہیں کیا تو جہنم کا ایندھن ہوں، اگر خدا کے لیے کیا ہے تو رحمت سے مجھے نا امید ہونے کی ضرورت کیا؟ ولا تک نہ تم رحمت اللہ، میں کیوں رحمت کو سے منہ موڑتا پھر؟ کیا وہ بادشاہ بے ایسا نہیں ہے جس کی رحمت کا سمندر بیک رہا ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں؟ میں تو محدود ہوں اتنا سا 6 فٹ کا، زیادہ میں نے کیا کر دیا ہوگا گناہ؟ اتنا ہی کہ فیصلہ بات بھر جائے، اس سے زیادہ میں نے تو نہیں کیے ہوں گے نا، ملک بھر جائے، کائنات بھر جائے، پر وہ تو وسیع ہے، وہ تو وسیع ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ چھوڑا۔ اس سال پھر جبریل نے کہا کہ پھر اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کے لیے اس سال آپ کو 20 دن رمضان کے آخری رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن نہیں کیا، آخری رمضان نبی علیہ السلام نے اعتکاف جو کیا ہے وہ 11 تاریخ کو حضور 11ویں روزے بیٹھ گئے، 10ویں روزے کی شام کو، اور 30ویں روزے تک کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا کہ اب یار کو ملنے کے لیے جانا۔ یار سے ملاقاتیں، رب سے ملاقاتیں، ہاں 1 سال آپ نے وہاں پہ اجازت دی کہ تو عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ نے کہا مجھے بھی اجازت دے دے میں اعتکاف مسجد میں کروں، تو حضور نے دے دی۔ اور حضرت حفصہ بھی آ گئی، دیکھا دیکھیے زینب بھی آ گئی۔ نبی پاک نے کہا اتنے کیوں لگ گئے بھائی خیمے؟ انہوں نے کہا جی عورتیں آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ دل سے نہیں آئی، ریسو ریسی آئیاں، چکو خیمے۔ یہ وہ جو آپ اپنے بچوں کو بیچتے جا بہ جا اعتکاف تھے، وہ وہاں کے KFC کھاتا ہے، لچ پارٹی کٹھی ہو جاتی، یہ ہے وہ اعتکاف جو طاہر القادری جو بناتا ہے شہر اعتکاف، لچ پارٹی ہے، کھوریں پی رہے، باتیں ہو رہی، تاشیں کھیلنے، اخباریں پڑھنے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ماں باپ پیچھے سے جا رہے روٹی، یہاں میں نے تو روزانہ ہی رات کو کوئی بیل دیتا، ہاں جی ساڈا منڈا بیٹھا جی اعتکاف اسی انہوں کھانا دے رہا ہے۔ کتے کسے کھانا چھڑانا ہے کہ کھانا بڑھانا ہے اس کا؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے اعتکاف کا؟ میں نے اعتکاف کیے بچپن میں، بہت کیے۔ مولانا صاحب نے کہا اس طرح اعتکاف کری، اور وہ اس وقت مسجد میں ہی رہتے تھے اور میرے اعتکاف کو بڑا واچ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک نکر میں نے بنائی ہوئی تھی، اس میں میں خیمہ لگا لیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ایسے اس کے اندر داخل ہونا ہے کاشف کہ گویا تم مر چکے ہوئے اور تمہارا جنازہ یہاں دفن کر گئے ہیں، اب تمہارا دادا کو پیچھے سے نہ آئے۔ ابا جی میرے اللہ تعالیٰ میرے دادا مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہ گرم گرم چائے لاتے، کہتے گرم گرم چائے کا سواد ہے۔ وہ آتے تھے، انہیں مجھ سے کوئی نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ اعتکاف والا ہے، میں اس کی خدمت کروں گا نا تو مجھے وہ جب انہوں نے کہنا پتر اے چاہ کا کپ میں دینا ہے، میں تیرے پھر کہنا ہے میرے ایسے بھی دعا کری۔ کبھی انہوں نے مجھے میں نے کہا ابا جی آپ سارا دن چکر لگاتے، کہتے چل آنے بہانے نہ آنا، میں تیرے دیکھ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ انہیں کلمہ شریف مرتے وقت نصیب کیا۔ تو انہوں نے کہا ایسے کاشف جیسے میت داخل ہو گئی اعتکاف کے اندر، بالکل میں کسی سے نہیں ملتا تھا، نہ والدہ سے، نہ کوئی پیغام، نہ سب چیزیں پہلے تیار کی ہوتی تھی۔ پھر بیماریوں نے حال لیا، پھر مجھ سے اعتکاف ہونا بند ہو گیا۔ اب ترس ترس کے روزانہ جیتا ہوں روزانہ مرتا ہوں کہ میرا اعتکاف کہاں گیا؟ میں تو بڑا اچھا اعتکاف کرتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا اللہ کے ساتھ۔ اور اس اعتکاف کی برکت ہے، ایک اعتکاف میں نے اس وقت کیا جس وقت یہ سن 2000 آنے والا تھا، 1999 سے 2000 میں داخل ہونا تھا۔ تو لوگوں نے اس وقت پورے عرب کے اندر یہ پلان بنایا گیا تھا کہ ملینیم ایئر کو اس طرح منایا جائے کہ یاشی ہو، رات کے 12 بجے پھر ہم اس وقت بم چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو امت نے بڑا بھائی کیا، لیکن میں اور وہ خادم حسین صاحب ہوتے تھے، ہم دونوں نے کہا کہ جس وقت 12 بجے ہم سجدے میں گر جائیں گے، یا اللہ جب ساری مخلوق تیرے خلاف چل رہی تھی ہم تیری رضا کی خاطر سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے بھی طریقے ہونے چاہیے پلاننگ نیکی کے بارے میں۔ آپ گناہ کی پلاننگ کرنا ہی صرف آپ نے سیکھی، آپ نے اور کوئی کام نہیں سیکھا۔ شادیوں کی پلاننگ ہے، محفلیں مہندیوں کی پلاننگ ہے، بدعتوں کی پلاننگ ہی سیکھی ہے۔
نیکی کی پلاننگ اپنے دماغ میں نہیں آتی، وہ ہم سے پوچھ کر دی، شادیوں کی ہمیں بلا کر کرتے ہیں، بدکاری کرنی ہو تو ہم سے پوچھ کر کرتے ہیں، شراب ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسی پینی ہے آپ نے، اور دل ہی نہیں ہے اللہ سے پیار کا، تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی یہ ایک کر، اور پھر اس کے بعد پوری طاقت صرف کر دیں، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اپنی کریں، اور اس میں رکوع اور سجود کر دیں۔ آپ دیکھیں پہلے نمبر پر کیا آیا تھا کہ کن کا کر؟ طواف، دوسرے نمبر پر حالانکہ نماز افضل ہے، رکوع اور سجود، اللہ نے درمیان میں اعتکاف ڈالا، کہا خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف کر۔ اب وہاں اعتکاف کرنا اتنا مشکل، پہلے نام لکھاؤ کیا کچھ، آوارہ لوگوں کے لیے جگہ ہے، اعتکاف والوں کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ مسجد نبی کا بھی یہی حال ہے، یعنی کیا اعتکاف کرنے، ماسٹر صاحب یہ ہمارے کرتے اعتکاف، جا کے انہوں نے کیا ہے مسجد نبی کا اعتکاف ہے جی، تو لوگ کرتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے فرمایا رکوع اور سجود، اور اعتکاف میں فرمایا پھر کیا کر، بتایا کہ اعتکاف کے اندر کثرت سے رکوع اور کثرت سے سجدے کری۔ حدیث شریف بھی پڑھنی منع ہے اعتکاف کے اندر، صرف کلام الہی، اللہ کا کلام اور بندہ، اور کوئی بندہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، صرف تمجید، تحلیل، اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر، ہوں ہاں کا جواب بھی نہ دے۔ وہ جو آئی رسول اللہ کی بیوی تھی جو خاص کام کے لیے آئی تھی، نبی بھائی اس درجے پر ہے کہ بات کر سکتے، آپ کا کیا کام ہے کہ وہاں پر بیٹھے آپ باتیں کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی اعتکاف کروں گا ایک رات کا مسجد الحرام میں، نبی نے فرمایا اپنا اعتکاف کی نظر پوری کر۔ کوئی بہت بیمار پریشان اور دکھوں کے اندر ہے نا کہ کہتا یار میں ایسی نوکری میں پھنس گیا ہوں کاشف جی، نوکری میں، کام میں نہیں، کام کا میں نے لفظ نہیں بولا، کہ میں اس میں پھنس گیا ہوں کاشف صاحب میں نہیں کرتا، تو مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد چلا جائے اور فجر تک وہاں پہ رہے، اپنی افطاری سحری لے جائے، اور عبادت میں زیادہ بھی جاگنے کی ضرورت نہیں، سو جائے، تیسرا حصہ یا نصف حصہ رات کا کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے۔ کوئی بندہ آپ میں سے اعتکاف میں سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ کیا گھر میں بیویوں کے ساتھ مستیاں کرنی اور ان کے ساتھ سونے کا آپ کو چسکا پڑا ہوا ہے؟ کیا ہم بستریاں کرنی؟ یہ دن میں جو ہم بستری منائے وہ اسی وجہ سے منائے کہ قابو میں اپنے آپ تے کی ہر ویلے راندے نہ چڑھیا رہنا ہے۔ قابو پا، فرمایا رات اللہ کے لیے تو کھڑا ہو، پیارا نبی پھر کھڑا ہو جاتا، اور اعتکاف کو بس یہ سمجھ کر جائے کہ یہ موت کا سفر شروع ہو گیا۔ اور پھر نبی پاک نے وہ جو اعتکاف عورتوں کو چھڑایا کہ دیکھا دیکھی نہیں کرنا، دیکھا دیکھی عبادت نہیں کرنی، نکالا ان میں سے باہر، اور پھر خود شوال کے مہینے کے آخر میں اعتکاف وہ رہ گیا تھا نا، خود اپنا بھی چھوڑ دیا کہ یہی نہ لوگ مجھے ایسے کر لیں، ہاں جی، کہ پکا ہی سمجھ لیں، فرمایا میں شوال میں کروں گا، اور اس کے بدلے میں پھر نبی پاک نے 20 اور پورا رمضان جبریل علیہ السلام حضور کے پاس روزانہ رات کو بیٹھے ہوتے تھے۔ او بھائی روزانہ رات کو، آگے پیچھے نہیں، رمضان شریف میں جبریل نے روزانہ رات کو حضور کے پاس آ جانا، اور اعتکاف میں بھی جبریل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیام اللیل، اعتکاف، اور اس کے اندر پھر قرآن مجید پڑھا جانا، اور دن میں حلال روزے سے افطاری، حلال سے سحری کرنی، وہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جانا، دنیا سے کٹ جانا، جسمانی خواہشات سے پرے ہو جانا، پاک صاف ہو کے ایک نکڑ پہ بیٹھا، ساری باتیں اس کے اندر ہو گئی مکس، اور ان دنوں کے اندر آ جاتی پھر لیلۃ القدر۔ فرمایا آ گئی اب لیلۃ القدر۔ بھائی لیلۃ القدر کے بارے میں سن لیں، لیلۃ القدر کے اندر 2-3 چیزیں اب میں آج آپ کو بتانے لگا، اگر وہ چیز نہیں تو پھر آپ سارے فارغ، میری طرف سے چھوڑے جان۔ میں نے لیلۃ القدر 17ویں رات کا ایک کال بھیجا، میسج آ گیا، کوئی ضرورت تو زیادہ حاجی سی عقل والا، کہتا ہے اس کا حوالہ دے دے، اس کا گروپ میں بھیجا تو کہتا حوالہ دے دے، گدے کو یہ نہیں پتا نیچے لطائف المعارف میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اب جس بندے کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ میرا حوالہ کہاں سے چیک کرے گا، جس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا ہے۔ اس طرح کے تو گدے باز ایڈ ہیں ہمارے ساتھ، ہاں جی۔ فرمایا 2 چیزیں، پہلے تو یہ سمجھے قدر مثل بات کیا ہے کہ وہ انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرے، کہ اور نبی نے کہا اس کو کہ تلاش کرو۔ اب 2 باتیں سن لیں، تلاش جس چیز کی بھی بندہ کرتا ہے، جتنی زیادہ وہ قیمتی چیز سمجھتا ہے اس کے دل میں جو قدر ہے اتنی ہی تلاش کے اندر وہ پریشانی کرے گا، ٹینشن لے لے گا اپنے دماغ پہ کہ کتنے گیا میرا پاسپورٹ، کتنے گیا میرا پاسپورٹ،
وہ میرا پاسپورٹ کتنے گیا, لاکر دی چابی دے جہدے وچ زیور ہے میرا سارا, وہ کتنے ہے پیسے والی چابی, چیک بک کہدے کو چلی گئی ہے. ہاں جی. اور اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو پھر کہا کہ یا اللہ میرا پت گم ہو گیا, ہیلو کیسا میرا پت گم ہو گیا, دعا کرو اے بھراواں کو میرے پت ہیں. ایسی تلاش, شدید پریشانی, ٹینشن لے پوری. اور جب وہ ٹینشن لے کے کر رہا ہوتا تو ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے, یا اللہ لب جائے, یا اللہ لب جائے, یا اللہ, ساتھ ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ سونے لب جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا کاشف کنسی یا معیدو پڑھیا کر, پھر مل جائے. پھر رہا پکار رہا ہے اللہ کو ساتھ ساتھ, یا اللہ لب جائے, یا اللہ لب جائے. تو بھی دعا کر, یا اللہ میں 40 دیگا دوں گا تیری راہ, اللہ میں 100 نفل پڑھوں گا, اللہ مجھے لب جائے. ٹینشن لی نا, اللہ سے دعائیں کی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اگر وہ لیلۃ القدر کو قیمتی سمجھ ہی نہیں رہا, وہ کتا ادھر پھرتا پھرتا رہے گا. آپ کو پتا لیلۃ القدر, آپ لوگ آتے عشاء کے بعد, بے وقوفو لیلۃ القدر, ادھر سورج غروب ہوا ٹک, ادھر لیلۃ القدر شروع ہو گئی. کسی نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں. وہ آپ سمجھتے رات کو کوئی پہر آتا ہے, کوئی ایک ادھا منٹ آتا ہے جیسے سونا بنانا تسی سارے نے. ادھر سورج غروب ہوا. میں اسی لیے جب میرے پاس لوگ یہاں پہ آتے ہیں, میں مغرب کی نماز ہی اس سے شروع کرتا ہوں فوری طور پر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تاکہ سارے لوگ کو کام کھڑے ہو جائیں بھی قائد صاحب نے آج یہ تلاوت کی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, فرمایا تیری سوچ گمان وہم میں بھی نہیں یہ رات میں نے کیسی رات بنائی, تیرے وہم میں بھی نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ مہینوں چھوڑ سالوں چھوڑ اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ یہ رات آتی ہے جب بندے اس کو یہ ہوں گے تو جنت الفردوس سے کم پہ میں نے ان کو دینا ہی کچھ نہیں ہے, حساب ہونا ہی نہیں ان بندوں کا, اور بلا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والے پوچھنا ہی نہیں اللہ نے. نہ موت کی سختی آئے گی, نہ حشر کی سختی آئے گی, نہ قبر کی سختی آئے گی, نہ میزان کی سختی آئے گی, نہ پل صراط کی سختی آئے گی, نہ حوض کوثر کی سختی آئے گی. نہ اللہ کے نبی نے فرمایا پل صراط اور حوض کوثر کے درمیان میں بھی ایک بہت زبردست قسم کا پل ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کا ذکر کروں گا. فرمایا اس کی بھی سختی نہیں آئے گی, اللہ بھی سختی سے نہیں نپٹے گا, اور حشر والے دن جو سایہ عرش کے نیچے اس بندے کو ملے گا. فرمایا جس نے لیلۃ القدر تلاش کر لی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو کیا بات کہتا ہے, ایک فرشتہ کیا, فرشتے زمین پر بھیج دیے جاتے ہیں, اور اس دن خاص الخاص سارے فرشتوں کا سردار جو 24 گھنٹے میری جناب میں سامنے کھڑا رہتا ہے, جس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ میرے حکم کے بغیر تم یہاں سے ادھر کھڑے رہنا ہے, جس کے 300 پر ہیں, 100 اس کا ہاتھ ہے مشرق سے لے کے مغرب تک. حضور پاک نے دیکھا تو پوری زمین اس طرح بھری ہوئی تھی اس کے وجود سے. فرمایا جبریل کو بھی کہہ دیتا ہوں جا آج میری بارگاہ سے نکل جا, میرے بندوں کے درمیان چلا جا. اس جبریل کو بھی آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ جبریل آج کی رات تم زمین پر رہو گے, اور سلام ہی حتی مطلع الفجر, ان لوگوں کے لیے وہ سلامتی کی رات بن جاتی ہے. ایسی سلامتی, کون سا سلام, وہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا, وہ سلام فرمایا وہ بن جاتا ہوں. سلام حتی ہی مطلع الفجر, فجر سے 1 سیکنڈ پہلے بھی تم نے غافل نہیں ہونا, کیونکہ فجر کے آخری سیکنڈ کے اندر بھی عبادت کرنے والے کو جو انعام دیے جائیں گے, صدیق اور شہید بھی پریشان ہو جائیں گے. اور امت تاک راتوں میں گمراہ 29ویں رات کو عموماً آتی ہے. اس رات بازاروں میں آپ کی بیویاں, آپ کے بچے, بدماش تو آپ ہیں یقین جانے, مرد حرامزادے ہیں, عورتیں کچھ نہیں. کیسے بھی بات ماننی, جب آپ, وہ مرد ہی نہیں جس کی عورت بات نہ مانے, جس کا پتر تھا وہ تو خسرا ہے, اس ہجڑے اور خسرے سے کہیں تم فارغ ہو. کذاب. اللہ نے کہا مرد کو میں نے اتنا بھاری بنایا کہ عورت, بچہ, ملازم اس کا بوجھ سہ نہیں سکتے. ایسا ڈاٹا جب بات کہہ دے اس کی بات مڑ جائے, یہ کہاں پہ ہے. باقی باتوں میں آپ سخت, تو ان جب دین کی بات آئی تو نرم ہو گئے, تابنے والا بن گئے. اور فرمایا بتاؤں کیا, سلام ہی حتی مطلع الفجر, لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا چیز کو تلاش کر رہا تھا,
ساتھ پریشان تھا. اب سنتے جائیں، یہ نئی تشریح ہو رہی. پریشان تھا، کہتا جاتا تھا کہ چیز کو مل جائے مل جائے مل جائے، اللہ مجھے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے. ایماناً و احتساباً، فرمایا کہہ رہا پورا یقین تھا کہ مل جائے گی، یہ ایمان رکھا تھا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. احتساباً، یا ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جائے گا اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تو مجھے لیلۃ القدر دے، یہ بھی کہے ساتھ میں، یہ نہیں کہ میں ہے گا اہل تے مینوں دے. یہ احتساب ہے. فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیلۃ القدر کی، رمضان کے قیام لگ گئے، لیلۃ القدر کا قیام لگ گئے. یہ جس بندے نے بھی اپنا اپنایا، لیلۃ القدر میں کھڑا ہونا اور رمضان کا قیام، یہ دونوں جب داخل ہو جاتے ہیں. اگر لیلۃ القدر کا آپ نے ارادہ نہیں کیا، آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب نہیں ملے گا. پوری نیت کرنی پڑنی، جیسے 2 رکعت نماز پردہ آواز سے خدا نے منہ طرف قابل شریف، یا اللہ میں ڈھونڈ رہا ہوں لیلۃ القدر کو. فرمایا اب میں تجھے کہتا ہوں سلام ہی حتی مطلع الفجر کا میں اب آخری بتانے لگا ہوں. فرمایا پہلے تھا چیز کی قدر پہچانی، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی بات سے وہ سمجھ گیا کہ شاید کوئی بہت وڈی ہے جڑی اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا. اس سے چیز کی قدر کا پتہ چل گیا. اور قدر کیا بتائی کہ قرآن نازل کیا تھا، آخری ہدایت کی کتاب میں نے دی ہے. یہ سمجھ لیں وہ رات کیسی تھی کہ میں نے اس رات میں پھر اس قرآن کو چنا کہ اس کو اور محمد کے قلب پہ اتارنا ہے، اور جبریل آئے گا اس رات میں زمین پہ نور نالا نور ہو رہا تھا. تو فرمایا رات بھی اب ایسی. تو پھر فرمایا تلاش بھی کی، قیمتی شے بھی تھی، پریشانی بھی لیتا رہا، دعا بھی کرتا رہا کہ مل جائے. اور پھر اس کا دل جب ٹھک گیا، اس نے خوب رو لیا، تو پھر اس نے مجھے سمجھ لو اس کو لیلۃ القدر مل گئی. تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، اماں جی کے جو احسان ہے وہ نہیں آپ دے سکتے، چھوڑیں حضرت علی اور کی جنگ کو چھوڑیں، اس کو پرے کریں. اس امت کے اوپر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. شیعہ ہوں سنی ہوں، میں تو فارغ کرا دیتا ہوں. اللہ اللہ، نبی کی زوجہ چہیتی اور محبوبہ، پھر دنیا والا آخرہ، ہمارے یاسر نے کہا اس سے نبی سے ایسی ایسی بات پوچھی جو کسی اور صحابی نے پوچھی نہیں. سارے صحابہ جب تھک جاتے تھے نا، حضرت عمر جیسے بھی، تو کہتے تھے اماں نوں جا کے پوچھ کے آؤ مسئلہ رولا کدھر نکلنا ہے. یہ غسل کا مسئلہ کہ مرد عورت کا دخول تو ہو گیا پر دونوں فارغ نہیں ہوئے، تو پوچھا کہ یہ اب کیا ہے، غسل کرنا ہے کہ نہیں، فارغ ہونے پہ ہی غسل ہے یا صرف داخل ہونے میں ہی شرمگاہوں کا. تو صحابہ کوئی کہیں نہیں وضو ہے، کوئی کہتا نہیں، تو ایسا کرتے رہے. اخیر سب نے پھر جا کر فیصلہ کیا، ان کا ان 2 لڑکوں کو بھیجو. وہ دونوں لڑکے حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے بھتیجے تھے. وہ دونوں آئے، وہ آ کے انہوں نے اماں سے بات کی. اماں نے انہیں آگے جواب میں کہا ہوئے اور نکے نکے پٹھیو ککڑو، اذانہ تسی اجے دیڑیاں نہیں شروع کیتیاں تے مسئلے تسی کڈے کڈے وڈے پوچھ رہے ہو، بالغ ابھی تم ہوئے نہیں اور مسائل تم شادی کے پوچھتے ہو مجھ سے. تو انہوں نے کہا اماں وہاں پہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا پیارے نبی نے کہا جب مرد عورت کا ختنے سے ختنہ مل جائے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، فارغ ہو یا نہ ہو. اماں کے احسان ہے. اور نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف کو اب یہ مسئلہ بیٹی بھی نہیں بتا سکتی. ہاں ماں بیٹے کا پردہ ہوتا ہے لیکن ماں بتا سکتی ہے، باپ بتا سکتا ہے مسئلہ. چونکہ امت کی ماں تھی اس لیے ماں نے مسئلہ حل کیا. اللہ نے پہلے ہی اللہ نے کہا 13 9 10 مائیں اس امت کی. تو اس نے پھر نبی سے ایک بات پوچھی جو کسی نے بھی نہیں پوچھی، جائے مجھے بتائیں کس. اس نے کہا اللہ کے نبی اگر لیلۃ القدر مل جائے تو نبی علیہ السلام آگے سے کہتے وہ تو ملتی ہی نہیں. تو حضور نے کہا مل جائے تو اس نے کہا پھر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ سونے دا کڑا منگا، بال منگا، منڈے دا رشتہ منگا، اپنا کاروبار چمکان دیا دعاواں منگا، لمبی زندگی صحت منگا، کی منگا؟ نبی نے کہا یہ سب چیزیں عارضی اور فنا ہو جانے والی. ایک شے ایسی ہے جو مل گئی بیڑا پار ہی پار ہے. بندے کی یہ دنیا بھی طے ہو جانی، وہ بھی دنیا طے ہو جانی، سب کچھ ہی ہو جانا. فرمایا مانگوں تو کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے تو صرف معافی مانگ لے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. او معاف کر دینے والے،
معافی تو تیرے لیے انتہائی پسندیدہ چیز ہے، پھر کس لیے پسندیدہ چیز مجھ کو نہیں دیتا؟ پھر کس لیے مجھے وہ پسندیدہ چیز نہیں دیتا؟ اپنا نام تم نے عفو بھی رکھ لیا ہے، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ مولانا احمد رضا خان کا ایک شعر ہے، گناہ رضا کا حساب کیا، کہتا میرے گناہ یا اللہ تو کیا حساب لے رہا ہے ان سے، گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ لاکھوں سے ہے سوا، کروڑوں اربوں ہیں اس کا، لیکن وہ اربوں کا ایک دائرہ ہے، لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، جتنے مرضی بڑھتے چلے جائیں، اللہ لامحدود ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ ہے لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ میں اس کی جگہ پڑھتا ہوں اے عفو، اللہم انک عفو، میں عفو پڑھتا ہوں، مگر اے عفو تیرے عفو کا، عفو اور عفو میں فرق ہے، سمجھ گئے، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار۔ یہ رات کو میں یہ پڑھتا ہوں، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ وجد بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا ملے گی، پر کوئی ایماناً احتساباً چیچا سارے کام چھوڑ کے سمجھ لے آج 21ویں رات شروع ہونے والی ہے، تو دن کوئی کام ختم کر کے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور 2 کام میں نے لوگوں کے اندر ایپ دیکھے ہیں، وہ میں ختم کر کے تو بس سحری اور افطاری سے پہلے موبائل ٹیلی فون بیٹھے دیکھتے ہیں، ہاں جی، کوئی فکر نہیں بھی روزہ میرا کیسا گزرا، 6:20 پہ ختم ہوتا ہے، پورا رکھ لے کہ 6 بجے موبائل بند کر کے آف کر کے پرے کر وضو کر کے بیٹھ جائے، سوچے کہ سارا دن آج روزہ جو کھلنے لگا کیا حق کے روزہ ادا کر دیا، 15 منٹ کا یہ مراقبہ، اور یہ پورے دن کا حق ادا ہو گیا رمضان کا، اور جب سحری کرے نا تو صرف 15 منٹ پہلے الگ ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے۔ یہ میرا اپنا ذاتی طریقہ کار ہے، مولانا کے دور سے میں کرتا جا رہا ہوں، میں اپنا الگ ہو جاتا ہوں سب سے، اعتکاف بھی بیٹھا ہوتا تھا تو میں اندر چلا جاتا ہوں، سوچے 15-20 منٹ پہلے، 5:30 بند ہونا ہے، 5:15 بیٹھ جائے کہ کیا رمضان کی رات کا میں نے حق ادا کر دیا۔ بہت روئے ان 2 وقتوں میں، بہت چلا کے روئے، سسکیوں کی آواز باہر آئے سب کو، کہ پوچھے اندر بھاگے ہو بھی کاشف کو کیا ہو گیا، عمر کو کیا ہو گیا، شفیق کو کیا ہو گیا، یہ شہزاد کو کیا ہو گیا ہے، یہ شعیب کو کیا ہوگا، پوچھے بھائی جان خیر ہے آپ کیوں رو رہے، آواز آئے، منہ پہ کپڑا رکھ لیتے تھے صحابہ کرام، آواز سے روتے تھے، منہ پہ دبا لیتے تھے اپنے، سسکیاں آپ کی، اگر آپ کی سسکیاں نئی لوگوں کو سنانی، نفس کو کہہ دو کہ اپنے آپ کو تو سنائے، ان بدکار کانوں کو تو سنے سسکیوں کی آواز۔ یہ 2 بندہ کام نہیں نا جو کرتا، روزے ختم ہے اس کے لیے، تباہ ہو گئے روزے، وہ برباد ہو گیا۔ بھائی جان اس سے زیادہ میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا، میں گیا ہوں تھک، اب میں کیا کروں، اس امت کو جگا 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 جگا، استاد جی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے، اگر آپ بھی میرے سامنے آتے موبائل پکڑے ہوتے ہیں، یہاں میں نے سحری کے وقت دیکھا کچھ لوگوں کو، وہ یہاں سحری کرے، گل کپاڑا ہو رہا ہے، آخر تے 4 ہندی ہجے میری چاہ پا دے فٹافٹ، اداں کر دے میرا، 3 بجے سحری کرتا ہوں، کتنے بجے، روزے بھی اگرچہ میں رکھتا، بیمار ہوں، ملازم کو حکم ہے 3 بجے سحری، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سحری کھانے والوں پہ فرشتے درود و سلام بھیجتے، برکت ہے۔ اللہ میں روزے داروں میں سے نہیں ہوں، مجھ میں اس سال ہمت نہیں رہی، پر مجھے روزے داروں میں شمار فرما۔ بڑی مشکل سے شیاٹ کا پین ہو رہی ہے، کمر کا پین ہو رہا ہے، تو بستر پہ ٹیک لگا کے رکعت 1 پڑھتا ہوں، پھر دوسری، اللہ وہ بھی وقت تھا جب 1.5 گھنٹے کا ایک وتر پڑھا کرتا تھا، اب یہ وقت ہے کہ میں زمین پر اس طرح پڑا ہوں۔ مجھے اپنے شکر گزار، عبادت گزار، اپنے ماننے والوں میں شمار فرما، غافلوں میں مجھے شمار نہ فرمانا۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، مگر تیری یاد سے میں غافل نہیں رہا۔ حالات بڑے برے مجھ پر آئے، گو میں رہا رہین، محبوب کو کہتا ہے غالب، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، وقت نے بڑے ظلم توڑے، مگر تیری یاد سے میں غافل نہیں رہا۔ تہجد کے وقت غافل نہیں ہوں۔ امت کو 2 کام، نبی نے اعتکاف بھی نہیں چھوڑا، تہجد بھی نہیں چھوڑی،
رمضان غیر رمضان پڑی تہجد ہے، نہ کوئی تراویح پڑی، نہ مولویوں کی طرح دفان کیے، لڑائیاں کرتے پھرتے ہیں آپس میں، کوئی 20 کے مناظرے کی دعوت دے رہا، کوئی 18 20 نہ تراویح پڑی، نہ صحابہ نے پڑھی، کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ تراویح کا لفظ ہی بدعتی ہے، یہ خود بدعت ہے سنت کے کہیں نہیں۔ قیام اللیل، قیام رمضان، وتر، ایک ہی تہجد، ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں بھی سو کے اٹھوں اسی وقت پڑھ لوں، اب میں مسئلہ بیان نہیں کرتا، اب میں تھک چکا ہوں۔ میری پسندیدہ جو ہے نا، اور پیارے نبی کی جو پسندیدہ بات ہے، مجھے وہ شے پسند ہے جو میرے نبی کو پسند ہے، جو حضور کو نہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، بس ختم۔ مجھے نہیں پتا کسی کی کیا مجبوری ہے، سو کے حجود توڑے اپنی نیند کو، غفلت میں پڑا ہو لیکن نیند توڑ کے اللہ کو کہہ کہ میں غافلوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا خدا کے خوف سے ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ رات کے پچھلے پہر بسترا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں تہجد تھی کہ سویا ہوا تھا تو بستر چھوڑا اس نے؟ ساری رات ٹی وی لگا کے بیٹھے، قرآن مجید پڑھ لیا، پھر لیٹ گئے، وہ نفس کچلا ہی نہیں جاتا۔ اعتکاف اور تہجد امت دو چھوڑ گئی بھائی۔ اعتکاف کی جگہ پہ چاند رات اور عیدیں اور شاپنگیں چل پڑی، تہجد کی جگہ پر تراویح ہو کے 4 8 رکھتے پڑھ کے وہ فارغ ہو گئے۔ ہاں جی، امت کا بیڑا غرق ہو گیا، امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے جمعے جا کے سنیں، جا کے ان جمعوں کے اندر سارا میں نے اعتکاف کا ایسا بیان کیا، عبد المنان کو لڑکے ڈھونڈ ڈانٹ کے اس کو اپلوڈ کر دے دوبارہ سے، جا کے وہ دیکھیں کہ اعتکاف کیا تھا، کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، اعتکاف کس طرح ہوتا ہے۔ اوپر والے مسئلے چھوڑے، اندر دل کا حال اور دماغ کا حال آپ نے بتانا ہے کہ اعتکاف کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا وسوسہ رہ جائے میرے پاس، وہ کہتا ہے نا استاد جی میں پاک ہونا چاہتا ہوں، وہ پاک ہو جائے۔ عورتوں کا مسئلہ بیان کر دوں، اب عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ کرنا ہی مسجد میں اعتکاف ہے، مسئلہ یہی ہے۔ بالکل اس مسئلے سے میں اتنا بھی ادھر نہیں ہو سکتا، ایسی مسجدیں ڈھونڈیں، ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ عورتیں، اور اللہ کے نبی نے منع کیا مردوں کو کہ عورتوں کو نہ روکا کرو اگر یہ مسجد جانا چاہتی ہیں۔ پر زمانہ آ گیا فتنہ، یہاں تو معصوم بچوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر بدفعلیاں ہو رہی ہیں، اعتکاف والے کر لیتے ہیں، اعتکاف والے کر لیتے ہیں، کئی کیس ہم نے پکڑے ہیں جی۔ اپنے معصوم بچوں کو نہ بھیجیں اعتکاف والی جگہوں پر، نہ وہاں جو ساتھ کے لڑکے شیاطین ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، بدفعلیاں کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ، ہم نے حجروں کے اندر پکڑے ہیں، آن جا کے رنگے ہاتھوں میں نے پکڑے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے کوئی اتنا نا بیت اللہ میں نہیں ہٹتے تو ادھر کیا ہٹنا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو غذائیں ایسی نہ کھائے کہ جس سے جسم ہیٹ اپ ہو، ٹھنڈی غذائیں استعمال کرے، کم پہ گزارا کرے، اتنا سا کھانا کھائے اعتکاف کے لیے، نفس کچلا جائے۔ جب آپ اٹھے نا اعتکاف سے تو کمر سیدھی نہ ہو رہی ہو، لک ٹوٹ جائے تھوڑا، جب آپ اٹھ کر آئے پتا چلے کہ اس نے اپنے نفس کو کمزور کر لیا اعتکاف کے اندر، نہ اٹھنے کی جان ہوگی نہ گناہ کرے گا۔ اتنے پچھوں حلوے بھیج رہے جی اعتکاف بیٹھا منڈا آ کر اور شہوت بڑھے۔ تو عورتوں کے لیے پھر میں نے پوچھا تھا کسی نے کہ بھائی جان میرا اعتکاف کا، تو میں نے اسے پھر کہا تھا کہ دیکھ بہن مسئلہ رسول اللہ کا ہی ہے، بس حج اور نفلی عبادت اور اعتکاف یہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس عورت کو حج، نفلی عبادت اور اعتکاف جتنا ثواب مرد کی خدمت کرنے کا ملتا ہے۔ ان دنوں میں اس کا مرد 10 دنوں کے اندر کسی عورت کے ساتھ ملوث ہو گیا، اس کا ایمان تو گیا، سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسرا، کوئی بڑھیا مائی یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میں، حنفیوں نے پھر اس عورت کو فساد اور گندگی کی پھیل جانے کی وجہ سے اجازت دی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ سکتی، مصلحتاً یہ اگر وہ ایسے کرنا چاہتی ہے تو وہ بالکل۔ اور اگر کوئی استحاضہ بھی عورت کو ہو رہا ہے نا، استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض کے بعد بھی جاری رہے، یعنی عورت کا حیض 10 دن تک گنا ہے، 3 دن سے لے کے 10 دن تک، مگر 11ویں دن اس کو آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے وہ اس خون کو حیض نہیں شمار کرے گا، بیماری، اس کا نام استحاضہ رکھا ہے، حیض نہیں رکھا، تو وہ اس کو استحاضہ سمجھے، اور وہ استحاضہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اپنا پیڈ شیڈ لگا کے بیٹھ سکتی ہے، سمجھ گئے؟ اور اپنی تنہائی میں۔ اچھا، خاتون نے پوچھا بڑھیا ہو گئی ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتی، اعتکاف میں دل کرتا، گوشہ نشین ہونا چاہتی، میں کہا ہو جا، اللہ دی رحمت بہت وسیع ہے۔ بڈھا ہے کہتا کاشف جی روزہ نہیں رکھ سکتا، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ہو جا،
راتوں کا اعتکاف شروع کر دے جو حضرت عمر نے کیا تھا. ہر آئے رات، جیسے آج 19ویں رات آنی ہے، مغرب کی نماز سے اذان سے پہلے چلا جائے، دل کو فارغ بعد میں نہ جائے، پہلے جائے، تاکہ خوب اہتمام دل کا اثر کے بعد تیار ہوئے، کھائے پیے اپنا سامان، تھوڑی سی 4 روٹیاں پیک کرے ڈبے کے اندر، ٹھنڈے سالن کے ساتھ چپ کر کے روٹی پانی کھا کے اللہ کی عبادت میں. پیارے نبی جیسے ستو لے جاتے تھے اعتکاف کرنے کے لیے غار حرا میں، پانی اور ستو کچھ کھا لینے. آپ پیچھے سے یہ چیزیں بیچتے ہیں، چپ کر کے جا کر رات رات کا اعتکاف ہر جگہ جا کے بندے کرنے شروع کر دیں اپنے گھروں میں. خام خان 5 راتیں ہیں، میں تو 10 کا کہتا ہوں کہ اس رمضان میں 10 ہی کریں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کریں. 10 والے 10 دن، 3 والے 3 دن، 1 دن والا 1 دن، حضور کی سنت کو بھلائیں نہ، اور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. بس آپ کے نبی نے بہت شوق سے اعتکاف کیا، دنیا سے منہ موڑ لیا پیارے نبی نے. یہ دنیا سے منہ موڑ لیں، دنیا کے اندر ہی اللہ کی یاد سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے، اور تہجد نہ چھوڑیں. آپ سمجھ گئے؟ اور اس میں سب سے جمعے میں میری سزا ہے، بہت شدید تکلیف میں ہوں میں. اتنی دوائیاں کھا لی ہیں میں نے، کیا انگریزی، کیا دوسری، کیا تیسری، بڑے سے بڑے ڈاکٹر چیک کرا لیے، تکلیف نہیں میری یہ کندھے کی جا رہی، انتہا درجے کی تکلیف ہے. جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھایا، ڈاکٹر صاحب بی پی ہائی ہو گیا، کبھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو میں دیر سے اس لیے آیا. تو میرے لیے اس رمضان میں دعا کریں کثرت سے، مجھے اللہ حج بیت اللہ بھی نصیب فرما دے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان بھی میرا بڑا دل کرتا ہے کہ عبادت بندہ کرے، کھڑا ہو کے کرے، ذوق شوق سے. قرآن مجید پورا ختم کریں، ان 10 دنوں کا قرآن الگ رکھیں، 20 دن کا قرآن الگ بنائیں، اس کا الگ بنائیں. پورے اعتکاف میں پورے یہ آخری عشرے کا قرآن مجید تہجد میں جو پڑھنا ہے 3 سپارے اٹھ کے پڑھے. نہیں پڑھ سکتا پہلے بیٹھ کر پڑھے، پھر جب آخری 10 یا 15 آیتیں رہ جائیں تو پھر کھڑا ہو کے قیام کر لیں، کرسی پہ بیٹھ جائے، قرآن مجید پڑھی جائے، بتلاوت کری جائے. چھوڑ دے مانی لفظ، وہ نہیں ہونے تو انو شیطان نے تھانوں پٹھے کما چلاتا، وہ نہیں ہونے. وہ تو قیامت دا دینا ہے نا، تسی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا. قرآن کے لفظوں کے ساتھ پیار کریں، چوم لیں اس کو، قرآن کے لفظوں کے ساتھ پیار کریں. ایک ایک لفظ بن جائیں گے. اس طرح حضور نے فرمایا بحث ہوگی، جھگڑا کر لے گی اللہ تعالیٰ سے سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران. اتنی لڑائی ہونی ہے حشر کے دن کہ کس طرح بندے کو تو جہنم بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے. یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے راتوں کو اٹھ کے. اس نے رمضان میں پڑھا، تہجد میں پڑھا، شب قدر میں پڑھا. کاشف نے اس کو تیرے نبی کی حدیث سنائی تھی، اس نے نبی کی حدیث پہ یقین کر لیا، نبی کی بات پہ یقین کر لیتا، اور غیب کی بات کو اس نے مان کر وہ عمل سارا انجام دیا. یا اللہ تو کیسے بھیجے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑا ہو جانا ہے، اور فرمایا دونوں صورتیں پروں کے نیچے لے لیں گی بندے کو، جس طرح مرغی نہیں لے لیتی اس طرح ڈانپ لیں گی کہ بے جا عذاب کیسے کرتا ہے. بندہ عذاب پہ مستحق ہونا، کیوں؟ اس کے کرتوت بڑے خراب ہونے. اور کیوں جھگڑا پھر کیوں کر رہی ہیں جب جو ہے ہی مستحق؟ ایسا تھا جنت کا مستحق مگر بندہ غلط تھا. بحث ہو جانی، یہ آ جانی قیامت کے دن. پھر مجھے یاد کرنا، وہاں پہ یاد کرنا، ہاں آواز تو مجھے دے لینا، ہاں یاد تو مجھے کر لینا ہے. جب سامنے کوئی پھر منزل آ جائے، ٹھیک ہے، اس وقت آواز دینا مجھے، پھر میں تلاش کر مجھے دیکھنا کہ وہ کہتا تھا کہ پیارا نبی سچا ہے. بس ابھی تک کوئی سچا نہیں، نہ اینکر پرسن سچے، نہ صحافی سچے نکلے، نہ سائنسدان، نہ فلسفی، کوئی نہیں سچا نکلا. سیاستدان کوئی سچا، سب جھوٹے ہی نکلے. پھر ایک سچا نکلا، صادق و مصدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے کہا قل هو اللہ احد. اگر وہ کہتا 2 خدا ہے، ہم نے بھی کہنا تھا 2 خدا ہے. وہ کہہ گیا 1 ہے، ہم نے کہا بس ٹھیک ہے. آپ نے کہہ دیا 1 ہے، بس ٹھیک ہے. تو اس مشکل دور میں آپ اپنی عبادات کو مزین فرمائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، قبول و منظور فرمائے. اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر جانے سے پہلے اتنا سا گنڈا اور پیاز بھی مل جائے نا، صدقہ دیے بغیر نہیں جانا. یہ پھر صدقہ ایسا ہوگا رات آپ کو گھیر لے گا، نور کے پردے میں لے لے گا، شیطان کو قریب نہیں آنے گا. یا اللہ میں اپنی طرف سے شیطان مردود اور نفس کی طرح کا ایک صدقہ دے کے جا رہا ہوں، میری آج کی عبادت کو خالص اور قبول و منظور فرما لینا. کوئی آپ مسجد بھی آتے ہیں نا، چاہے 5 وقت میں پہلے فقیر کو 2 روپے دے کے آیا کریں. آپ پھر عبادت کی لذت دیکھیں، آپ کا سارا نماز محفوظ ہو جائے گی. جمعے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جب نہیں ہوتے تھے تو اولیاء اللہ اپنی جیب میں اتنا سا پیاز ڈال کے لے آتے تھے، کسی غریب کو دے دیتے کہ شاید اس کی ہانڈی میں پڑ جائے. تو یہ رات صدقے کی کرنی، خوب صدقہ. حضور نے کہتے ہیں کہ
کہ نبی پاک تو ایسے تیز آندھی ہو جاتے تھے شب قدر کی راتوں میں صدقہ دینے کے بارے میں، راتوں کو صدقہ حضور نکالتے تھے، دولت ہی دولت، سونا چاندی پیسہ، کھانے پینے کا سامان، ریوڑ مویشی بکریاں، دہی جا رہے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، ایسے ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں شور مچا ہوتا تھا۔ آپ کو تو کبھی میرے ساتھ کوئی بندہ مسجد نبوی جائے، میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں حضور کیا کیا کرتے تھے، اس مسجد نبوی کا شور، اس کے ہنگامے کیا ہوتے تھے۔ اس طرح کا شور اور ہنگامہ تھا کہ بندے اٹھتے ہیں اور اذان ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح موویاں بنانا حرامزادے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کے روضے اور مسجد کی نبوی کا احترام ہے؟ پہلے کلاس ٹاپ کے آتے فلان فلان کے مسجد نبوی میں، اور جب ادھر سلام پھرتا ہے ذکر ہی نہیں کرتے، اٹھ کے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ڈی تینوں کالی سی کی دفاع ہوتا بات نہیں، میں حضور دے روضے دے کول پڑھنی، نبی تو تنگ کرنا سے، ہے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔